دوستو السلام علیکم۔ چلیے آج آپ کو ایک بڑی مزیدار اسٹوری سناتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں امریکہ کے اندر ایک شوز کی کمپنی تھی، وہ جوتے بیچتے تھے۔ ان کا کاروبار تھوڑا دھیما پڑ گیا۔ ان کے کاروبار جو پہلے جس طرح سے چل رہا تھا اس اسپیڈ سے نہیں چلنے لگا۔ انہیں بڑی پریشانی ہوئی۔ کمپنی کا جو مالک تھا وہ سوچنے لگا کہ یار پہلے جس تیزی سے جس طرح سے کاروبار چل رہا تھا اس حساب سے کاروبار نہیں چل رہا تھا، تو اسے خیال آیا کہ کیوں نہ ایک میٹنگ بلائی جائے۔ اس میٹنگ میں اس نے اپنے تمام امپلائی جو بھی تھے ان سے صلاح کی، مشورہ کیا کہ بھائی کیا کیا جائے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ سر ایک کام کرتے ہیں، افریقہ میں جو ہے وہ جوتوں کی بڑی پریشانی ہے، شوز کی، تو وہاں پر اگر ہماری کمپنی جائے اور وہاں پر اپنا کام شروع کر دے افریقہ کے اندر، افریقہ کے ملکوں میں، تو دوبارہ سے ہمارا کام تیزی سے بڑھنے لگے گا، اسپیڈ ہوگی اور ہم زیادہ منافع کمائیں گے۔ بات اچھی تھی، سب کو پسند آئی۔ 2 سیلز مین افریقہ بھیجے گئے، افریقہ کے 2 الگ ملکوں میں بھیجے گئے تاکہ آپ وہاں پر جائیں اور سروے کر کے آئیں کہ کیا وہاں کے لوگوں کو، ان ملکوں کو شوز جو ہے پہننے کا کتنا شوق ہوتا ہے اور کس طرح کا شوز پہنتے ہیں، اور کیا ہماری وہاں پر کمپنی چل پائے گی نہیں چل پائے گی، کیا ہم وہاں سے فائدہ منافع کما سکیں گے یا نہیں۔ 2 سیلز مین جو آپس میں کلاس فیلو تھے، ایک ہی ڈگری تھی ان کے پاس، دونوں چلے گئے افریقہ کے الگ ملکوں میں اور 3 مہینے تک سروے کرتے رہے۔ واپس پہلا جب سروے کرنے والا سیلز مین واپس آیا تو وہ اس نے مالک کے ساتھ، اونر کے ساتھ میٹنگ کی، کمپنی کے مالک کے ساتھ، اور کہا کہ سر ہمارے جوتے، ہمارے شوز وہاں پر، ہمارے جو ہے چپل وہاں پر نہیں چل سکتے، بیکاز کہ وہاں کے لوگ، افریقہ کے لوگ بڑے غریب ہیں، ان کے اندر جوتے پہننے کی، چپل پہننے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اور وہاں پر اور زیادہ نقصان ہوگا۔ وہاں پر تو کوئی جوتے پہنتا ہی نہیں ہے، اتنی غربت ہے، اتنی زیادہ وہاں پر پریشانی ہے، ان کو جوتوں کا، شوز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہاں پر نہ جایا جائے بلکہ کوئی اور اسٹریٹجی کو اپنایا جائے۔ جبکہ جو دوسرا سیلز مین تھا وہ بھی واپس آیا، اس نے بھی میٹنگ کی، اور اس نے جب مالک کے ساتھ میٹنگ کی تو اس نے مالک کو رپورٹ دی کہ سر ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ خوش قسمتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ افریقہ کے جس ملک میں میں گیا ہوں یا جن ملکوں کی بات ہو رہی ہے ان ملکوں میں لوگوں کے پاس جوتے ہیں ہی نہیں، وہ شوز نہیں پہنتے، اور وہاں پر ہمارا کاروبار بڑا اچھا چلے گا۔ وہاں پر جوتوں کی کوئی کمپٹیشن والی دوسری کوئی کمپنی ہے ہی نہیں جو جوتے یا شوز بناتے ہوں، وہاں پر ہم ہی ہوں گے، ہم ہی راج کریں گے۔ بس ایک کام کر دیا جائے، اگر ان لوگوں کو، افریقہ کے لوگوں کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ جوتوں کی امپورٹنس کے بارے میں بتانا ہوگا۔ ہم اگر انہیں یہ تبلیغ کریں، انہیں یہ بتائیں، انہیں یہ سمجھائیں کہ بھائی شوز کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے یا جوتے کی کیا امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہماری سیل بہت اچھی ہوگی اور ہم کافی منافع کمائیں گے۔ تو مالک بڑا امپریس ہوا اور اس نے سیکنڈ والی اسٹریٹجی کو اپنایا۔ دوستو اسی طرح سے اگر آپ کہیں پر کسی کام میں، کسی جاب میں، کسی نوکری سے پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں، اور آپ جو ہے وہ جس کام کو کرتے ہو روزانہ کے حساب سے، اگر آپ اس میں آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پلیز اپنی اسٹریٹجی چینج کیجیے۔ اگر آپ کی انکم اچھی نہیں ہو رہی، اگر آپ کی سیل اچھی نہیں ہو رہی، اگر آپ کو منافع صحیح سے نہیں ہو رہا، تو اسٹریٹجی اگر آپ چینج کریں گے اور پازیٹیو طریقے سے آئیں گے تو شاید آپ زیادہ منافع کمائیں، شاید آپ زیادہ پیسے کمائیں اور اس سے آپ کی کاروبار میں بہتری آئے۔ پھر کسی ویڈیو میں ساتھ ہوں گے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔